اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، الشمس المعارف الکبریٰ نامی ایک قدیم اور پر اسرار کتاب جو کہ 6 صدی ہجری کو عربی زبان میں لکھی گئی تھی اور آج بھی متنازع ہونے کے باعث سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ممالک میں پابندیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ عام طور پر اس کے بارے میں معلومات رکھنے والے افراد یہی جانتے ہیں کہ اسے 6 صدی ہجری کے ایک عالم جو کہ روحانی عملیات پر خاصا عبور رکھتے تھے نے قلم بند کیا تھا، جس میں روحانی عملیات، جنات کو قابو کرنے اور دیگر بہت سے عملیات موجود ہیں۔ اس کتاب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی تالیف کے 100 سال بعد تک یہ کسی کام کی نہیں تھی، کیونکہ جو بھی اسے پڑھنے کی کوشش کرتا یا تو وہ پاگل ہو جاتا یا پھر جنات اس پر حاوی ہو جاتے۔ 100 سال تک یہ کتاب فقط ایک ہی نسخے پر مشتمل رہی، مگر بعد کے زمانے میں کسی نامعلوم شخص کی جانب سے اس کتاب میں کچھ کمی بیشی کرتے ہوئے اس کے کئی نسخے بنائے گئے۔ چونکہ کتاب کے مصنف کی جانب سے اس کتاب میں بعض ایسے طریقے ذکر کیے گئے تھے جنہیں استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی عام شخص انتہائی آسانی سے قوی الجثہ جنات کو اپنے قابو میں کر سکتا تھا، اس لیے جنات اس کتاب کی حفاظت کرتے تھے کہ کوئی اس کو پڑھ نہ پائے۔ بعد ازاں ایک نامعلوم عالم کی جانب سے اس میں کچھ تحریف کرتے ہوئے ایسے جادوئی نسخوں کو نکال دیا گیا تھا جس کی بنا پر جنات اس کتاب کی حفاظت پر خود کو مامور کیے ہوئے تھے۔ لیکن اب بھی اس کتاب میں موجود کالے علوم اور جنات کو قابو کرنے کے دیگر طریقوں کی موجودگی کے باعث کوئی عام شخص اس پوری کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھ پاتا، اور اس کی کوشش کرنے والے افراد پاگل پن، مرگی، جنون، سحر یا دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ علماء کی جانب سے احتیاط کو بروئے کار رکھتے ہوئے اس کتاب اور اس کے مصنف پر انتہائی محتاط انداز میں تبصرہ کیا جاتا ہے، لیکن بعض ذرائع سے ملنے والی معلومات میں اس کتاب کے مؤلف کو براہ راست یہودی اور اس کتاب کو اسلام کے نام پر کفر کا مجموعہ قرار دیا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سمیت کئی اسلامی ممالک میں اس کتاب پر سخت ترین پابندی عائد ہے۔ ناظرین، 6 صدی ہجری کے آخر میں یہ کتاب محمد بن علی بن زید کی تحویل میں تھی۔ یہ شخص ایک انتہائی مالدار تاجر تھا اور مزید دولت کے حصول کے چکر میں اس کی جانب سے یہ کتاب بھاری قیمت خرچ کر کے حاصل کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ اس وقت اس کتاب کا صرف وہی ایک نسخہ تھا جو کہ محمد بن علی نے حاصل کیا تھا، لیکن بعد میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اس زمانے کے حساب سے اس کی متعدد کاپیاں کروائی گئیں۔ اس شخص کا بیان ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے سامنے ایک سیاہ ہیولا آ جاتا جس کی جسامت کی سیاہی اور چہرے پر چھائی نحوست سے وہ بے ہوش ہو جاتا۔ کئی مرتبہ کی کوششوں کے بعد بالآخر اس کی جانب سے یہ کتاب ایک عالم دین کے حوالے کر دی گئی تھی۔ اسی سے متعلق کچھ اور روایات بھی تلاش کرنے پر سامنے آتی ہیں جن کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت پر شیاطین جنات مامور تھے، کیونکہ کتاب میں موجود بعض جادوئی طریقوں کے استعمال پر وہ انسانوں کی غلامی میں آ سکتے تھے۔ چونکہ کتاب خود ایک جادوئی عملیات کا ذخیرہ تھی، اس بنا پر وہ اس بات پر بھی قادر نہ تھے کہ اس کتاب کو کچھ نقصان پہنچا سکتے۔ ان چند واقعات کے بعد یہ کتاب منظر عام سے غائب ہو گئی، اور 7ویں صدی ہجری میں جب وہ ایک بار پھر منظر عام پر آئی تو اس میں موجود مواد کو ایک حد تک حذف کیا جا چکا تھا۔ اس کتاب میں موجود وظائف اور جادوئی طریقہ کار میں سے اب بھی بعض ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا اگر کوئی عام انسان ہو جو کہ عملیات کی ذرا برابر بھی شدھ بدھ نہ رکھتا ہو تو وہ خود فوری طور پر کسی ناگہانی آفت یا بلا سے دوچار ہو جاتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اب تک اس بات کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ اس کتاب کے وہ کون سے حصے، بول یا جز ہیں جنہیں پڑھنے سے انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اب تک سامنے آنے والے واقعات میں ہر وہ شخص اپنے اوپر آنے والی ناگہانی آفت کے بعد یہ بات سرے سے ہی بھول چکا ہوتا ہے کہ وہ کس حصے، بول یا جز کو پڑھ رہا تھا۔ اگرچہ علماء کا عموماً اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ کتاب بظاہر قرآنی آیات و روحانی وظائف کا مجموعہ ہونے کے باوجود اپنے اندر کثرت سے پائے جانے والے غیر معروف الفاظ اور جملوں کی بنا پر بڑی حد تک مشکوک حیثیت کی حامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک شخص ایسا بھی ہے جو کسی حد تک اس کتاب کو پڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا، البتہ زمانہ قدیم سے تعلق ہونے کی بنا پر اس شخص کا پورا نام و نسب تو ریکارڈ کا حصہ نہیں رہا، لیکن وہ اپنے لقب السائی سے خاصا مشہور رہا۔ السائی کا تعلق یمن کے قدیم علاقے عدن سے تھا اور وہ یہاں 10ویں صدی ہجری کے بعد واقع ہوا۔
تاریخی حوالوں سے السائی کے لقب سے مشہور اس شخص کی جانب سے ابتدا میں جب اس کتاب کے بعض ایسے حصوں کو حاصل کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی تھی جو کہ کافی مشکوک ہونے کے باعث متروک ہو گئے تھے، تو اسے پہل جنات کی جانب سے اس کام سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ السائی کا تعلق کسی حد تک روحانی عملیات سے رہا تھا، اس لیے وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھا کہ جنات کی جانب سے اسے اس کام سے روکنے کے لیے کس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جانب سے ابتدا میں ہی کچھ ایسے اعمال کر لیے گئے تھے جس کی بنا پر جنات اس تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر تھے۔ اسی وجہ سے وہ چند قوی الجثہ جنات کو قابو کرنے کے آخری مرحلے تک پہنچ چکا تھا، لیکن یہاں پر جنات نے اسے مات دے دی۔ کئی برسوں تک غائب دماغی کی کیفیت سے گزرنے کے بعد جب اسے واپس ہوش آیا تو اس کی جانب سے بتائی جانے والی تفصیل سے ہی یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ السائی اپنے حواس میں آنے کے بعد خود بھی یہ بات بھول چکا تھا کہ اس نے کون سا عمل اختیار کیا تھا، جبکہ وہ ماضی میں اپنی جانب سے اختیار کیے جانے والے دیگر عملیات کے بارے میں بھی کچھ معلومات نہیں رکھتا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اسے اپنی ماضی کی ساری زندگی میں سے صرف وہی عمل تمام تر تفصیلات کے ساتھ یاد تھا۔ بہرحال ناظرین، السائی سے ملنے والی معلومات کے مطابق جنات کو قابو کرنے کے آخری مرحلے میں اسے پاک صاف ہو کر قبرستان کے ایک خاص مقام پر پہنچ کر چلہ کاٹنا تھا، کیونکہ وہ رات کے وقت جب قبرستان پہنچا تو وہاں شدید اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اگرچہ السائی قبرستان میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا، لیکن ایک مقام پر وہ ایک ایسی قبر پر اپنا قدم جما بیٹھا جو اگرچہ زیادہ پرانی تو نہ تھی لیکن اس کا وزن سہارنے کے قابل نہ تھی۔ السائی کے اس قبر میں گرتے ہی اس کا بدن ناپاک ہو گیا تھا، کیونکہ قبر میں لاش گلی سڑی حالت میں موجود تھی۔ یہی وہ موقع تھا جو کہ جنات کے لیے انتہائی کارگر ثابت ہوا اور انہوں نے براہ راست السائی کے دماغ پر اثر ڈالا تھا۔ السائی کا بیان ہے کہ قبر میں گرنے تک کے تمام واقعات اسے اچھی طرح یاد ہیں۔ اسے یہاں تک بھی یاد ہے کہ قبر میں گرنے کے ساتھ ہی اس کے سر پر کسی نے انتہائی بھاری پتھر یا کوئی دھاتی چیز ماری تھی۔ دراصل یہ کوئی بھاری پتھر یا کوئی دھاتی شے نہیں تھی، بلکہ جنات نے السائی کے دماغ پر حملہ کیا تھا، جس کی بنا پر السائی اسی قبر میں پڑا رہا تھا۔ صبح قرب و جوار سے گزرنے والے لوگوں نے اسے قبر میں گلے سڑے مردے کے ساتھ بے ہوشی کی حالت میں اسے کیڑوں کی خوراک بنتے دیکھا تو اسے نکال کر باہر لے آئے۔ چونکہ السائی نے اپنے عمل کے لیے اپنے علاقے سے دور ایک قبرستان کا رخ کیا تھا، اس لیے یہاں اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اگلے تقریباً 10 سال تک السائی اسی علاقے میں ادھر ادھر بے مقصد دیوانہ وار پھرتا رہا، جس کی بنا پر وہ لوگوں میں السائی مشہور ہو گیا۔ 10 سال بعد ایک دن اچانک ہی اپنی دیوانگی اور حالت غیر سے دوبارہ صحیح ہونے والے السائی نے جب لوگوں کو اپنے قصے کے بارے میں بتایا تو پہلے تو کسی کی جانب سے اس پر اعتبار نہیں کیا گیا، لیکن بعد ازاں علماء اور روحانی علوم میں شدھ بدھ رکھنے والے حضرات کی جانب سے السائی کی باتوں کی تصدیق کے بعد وہ لوگوں میں خاصا مشہور ہو گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے ہم تک لازمی پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔